بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میں نے ہمت کی، صبر کیا، خاموشی اختیار کی، لیکن اب واقعی میں تھک گئی ہوں یا تھک گیا ہوں۔ اگر یہ الفاظ آج تمہارے دل کی آواز ہیں تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ٹوٹنے کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ انسان اس دن نہیں ٹوٹتا جب وہ رو رہا ہوتا ہے، بلکہ انسان اس دن ٹوٹتا ہے جب وہ رونا بھی چھوڑ دے، جب دل میں سوال ہو، یا اللہ آخر کب؟ میں نے کیا کم کیا تھا؟ میری دعائیں کہاں گئیں؟ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے، بس دل کو خاموش کر دیتے ہیں، اور انسان آہستہ سے کہتا ہے، اللہ میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں۔ اسی لمحے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ سوچو، اگر تم پر یہ بوجھ آیا ہے تو اللہ جانتا ہے تم اسے اٹھا سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک عورت تھی، عام سی سادہ سی، نہ بہت امیر نہ بہت مضبوط۔ زندگی نے اس پر ایک ساتھ بہت کچھ ڈال دیا۔ شوہر کے حالات خراب ہو گئے، گھر کا سکون چھن گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، اپنوں نے کہنا شروع کیا بس صبر کرو، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ صبر کرنے والا دل کس حال میں ہے۔ رات کو سب سو جاتے اور وہ عورت نماز کی جائے نماز پر بیٹھ کر بس خاموش رہتی، نہ لمبی دعائیں نہ بڑے الفاظ، بس آنسو اور ایک جملہ، یا اللہ میں تھک گئی ہوں۔ ایک رات اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ اگر میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے تو تو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اور وہیں اس کے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ دیکھیے، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ علم نشرہ آیت نمبر 6۔ یہ آیت صرف پڑھی نہیں جاتی، یہ جھیلی جاتی ہے۔ وقت بدلا، آہستہ آہستہ وہی عورت جو ٹوٹ چکی تھی، اللہ نے اسے اندر سے جوڑ دیا۔ مسئلے ختم نہیں ہوئے مگر دل مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس نے تھک کر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم حدیث ہے، اللہ ٹوٹے دل کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، تو اللہ فرماتا ہے، میں ہوں نا۔ اور یاد رکھو، جب تم یہ کہتے ہو نا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، تو تم اکیلے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے ایک قدم تو میں اس کے قریب آتا ہوں کئی قدم، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث قدسی۔ سوچو، جس لمحے تم ٹوٹ کر اللہ کو پکارتے ہو، اسی لمحے اللہ تمہاری طرف بڑھتا ہے۔ تھک جانا گناہ نہیں، خاموش ہو جانا کمزوری نہیں، لیکن تھک کر بھی اللہ کو پکار لینا یہ ایمان کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ اگر آج تم نے دل میں کہا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، تو یقین رکھو اللہ نے تمہاری آواز سن لی ہے، اور وہ تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آخر میں میرے ساتھ دعا کریں، یا اللہ ہر اس دل کو سکون دے جو تجھ تک پہنچنے کی کوشش میں تھک چکا ہے، اور ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔